کسی زمانے میں پاکستان کو بدھا تہذیب کا گڑھ مانا جاتا تھا، مگر اب یہاں کی بدھ مت برادری معدومیت کی طرف گامزن ہے اور بچ جانے والے اکا دکا بت پیروکار اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ پاکستان میں بدھ مت کی قدیم تاریخ ہے۔ پنجاب میں ٹیکسلا اور خیبر پختونخوا میں تخت بھائی کے تاریخی علاقوں میں موجود اسٹوپاز اور وادی سوات میں جنم لینے والی گندھارا تہذیب کو بدھزم کا گہوارہ مانا جاتا ہے، جو کہ پاکستان کا حصہ ہے۔ لیکن اب ایک اندازے کے مطابق یہاں بدھوں کی تعداد 5000 سے بھی کم رہ گئی ہے۔ شاید یہ بات بہت سے لوگوں کے لیے نہیں ہو کہ پاکستان میں بدھ مذہب کے ماننے والے بھی رہائش پذیر ہیں، اگرچہ ان کی تعداد انتہائی محدود ہے۔ تاہم پاکستان کے صوبہ سندھ کے اضلاع نوشہر و فیروز، سکھر، گھوٹکی، سانگھڑ اور نواب شاہ میں ان کے 650 کے قریب خاندان آباد ہیں۔ بدھ مت کے پیروکار بڑے بڑے زمینداروں کے پاس مزارے کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، تاہم پھر بھی صدیوں سے اپنی الگ مذہبی شناخت برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں بدھ مت کا بڑا تاریخی مرکز گندھارا ہے، جو ٹیکسلا سے وادی سوات اور پشاور تک پھیلا ہوا تھا۔ یہاں پہلی صدی قبل مسیح سے دوسری صدی عیسوی تک بدھ مت کو عروج حاصل ہوا۔ جب محمد بن قاسم 711 میں سندھ پر حملہ آور ہوئے تو یہاں کے باشندوں کی بڑی تعداد بدھ مت کے پیروکاروں کی تھی، جبکہ ہندو اس کے بعد دوسرے نمبر پر تھے۔ اس حوالے سے ایک دلچسپ داستان بیان کی جاتی ہے کہ راجہ داہر نے سندھ کی ریاست کے ایک بدھ حکمران راجہ ساسی کے انتقال کے بعد ان کی سوہنی نامی ملکہ سے شادی کر کے اقتدار حاصل کیا تھا۔ راجہ داہر کی محمد بن قاسم سے شکست کی ایک بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کی رعایا کی اکثریت کا تعلق بدھ مت سے تھا، جو کہ ایک برہمن راجہ کے اقتدار کے تحفظ کے لیے محمد بن قاسم سے لڑنا نہیں چاہتی تھی۔ 7ویں صدی عیسوی میں سندھ پر بدھ مت کی حکمرانی تھی، لیکن آج اسی سندھ میں بدھ مت کے ماننے والے گنے چنے رہ گئے ہیں۔ سن 2017 میں ہونے والی مردم شماری کے تحت یہاں بدھ مت کے ماننے والوں کی حقیقی آبادی تو نہیں بتائی گئی، لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ 0.07% یعنی تقریباً 14.5 لاکھ کا تعلق دیگر مذاہب کے ماننے والوں سے ہے، جن میں ہندو، عیسائی یا شیڈول کاسٹ کے لوگ شامل ہیں۔ حال ہی میں سینٹر فار کلچر اینڈ ڈیولپمنٹ کے زیر اہتمام ٹیکسلا میں گندھارا فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جس کی خاص بات یہ بھی تھی کہ اس میں سندھ سے تعلق رکھنے والے بدھ مت مذہب کے پیروکاروں کا ایک گروپ بھی موجود تھا۔ اس گروپ کے سربراہ جمن کرمو پیشے کے اعتبار سے ریٹائرڈ پرائمری اسکول کے ٹیچر ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہم سندھ دھرتی کے واسی ہیں، ہزاروں سال سے یہاں رہائش پذیر ہیں اور نسلوں سے بدھ مذہب کے پیروکار ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم معاشی طور پر بہت پسماندہ ہیں۔ زیادہ تر لوگ ان پڑھ ہیں جو سندھ کے بڑے بڑے جاگیرداروں کے پاس مزارے ہیں۔ ہمارا کوئی مستقل ٹھکانہ بھی نہیں، کبھی ایک جاگیردار کے پاس تو کبھی دوسرے جاگیردار کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ ہماری آبادی بہت کم رہ گئی ہے، اس لیے آبادی کے تناسب سے ہماری نمائندگی حکومتی ایوانوں میں بھی نہیں۔ حکومت چاہے تو ہمیں خصوصی طور پر نمائندگی دے کر دنیا کے بدھ ممالک کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے لیے ایک پل کے طور پر ہمیں استعمال کر سکتی ہے۔ انہوں نے بدھ مذہب میں شادی کی دلچسپ رسومات کا طریقہ بھی بتایا۔ کرمو کا کہنا ہے کہ ہماری شادی بیاہ کا طریقہ ہندوؤں سے مختلف ہے۔ ہندو 7 پھیرے لگاتے ہیں، جبکہ ہم 4 پھیرے لگاتے ہیں۔ ان میں سے بھی ایک پھیرا دولہا لگاتا ہے اور 3 پھیرے دلہن لگاتی ہے۔ پہلے پھیرے میں دلہن قسم اٹھاتی ہے کہ میرے جسم کا مالک میرا خاوند ہوگا، دوسرے پھیرے میں وہ اپنے من اور تیسرے پھیرے میں اپنے دھن کا مالک بھی خاوند کو قرار دیتی ہے، جبکہ دولہا ایک ہی پھیرا لگاتا ہے جس میں وہ قسم اٹھاتا ہے کہ میرے جسم کی حقدار صرف میری بیوی ہوگی۔ اسی طرح جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اسے دفنا کر اس کے لیے دعا کروائی جاتی ہے۔ جمن کرمو نے کہا کہ ہماری الگ شناخت تو ہے، لیکن ہماری کمیونٹی معدوم ہوتی جا رہی ہے۔ اب صرف اکا دکا خاندان کہیں کہیں آباد ہے، اس لیے بچوں کے رشتے میں بھی بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بدھ مت میں بین المذاہب شادیاں ہوتی تو ہیں، مگر بہت ہی معمولی تعداد میں۔ ان کا کہنا تھا کہ غربت اور پسماندگی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، لہٰذا پاکستان کی بدھا کمیونٹی کی بقا کے لیے کوئی خصوصی پروگرام شروع کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ حیران ہوں گے کہ گندھارا ہمارے لیے مذہبی حوالوں سے بڑا متبرک ہے، مگر میں خود یہاں پہلی مرتبہ آیا ہوں اور میری کمیونٹی تو شاید جانتی بھی نہیں کہ ان کے ملک میں بدھ مذہب کے ماننے والوں کی ایک بڑی تہذیب کبھی موجود تھی۔ پاکستان میں بدھ برادری تو مسائل کا شکار ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں بدھ مذہب کی قدیم تاریخ جگہ جگہ بکھری ہوئی ہے، جس کا تحفظ کر کے پاکستان دنیا بھر سے بدھ سیاحوں کے لیے پرکشش ملک بن سکتا ہے۔ رواں برس اپریل میں سری لنکا سے پاکستان آنے والے بدھ مت پیشواؤں نے گندھارا تہذیب کے مختلف تاریخی مقامات کا دورہ کرنے کے بعد پاکستان کو دنیا بھر میں بدھ مت کے پیروکاروں کے لیے ایک پرکشش ملک قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ زائرین کی آمد مستقبل میں پاکستان کی مذہبی سیاحت کو ناقابل یقین فروغ دے سکتی ہے۔ وفد میں شامل ایک پیشوا سجیت نے کہا تھا کہ انہیں علم نہیں تھا کہ پاکستان میں اس قدر شاندار تاریخی مقامات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ وہ بدھ مت تہذیب کی باقیات دیکھنے کے لیے دنیا کے بیشتر ممالک کا دورہ کر چکے ہیں، لیکن پاکستان ان میں سر فہرست ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے پاکستان میں بدھ مت تہذیب کے تاریخی مقامات کا دورہ کیا، جس میں بعض حیران کن حد تک خوبصورتی اور روحانی کشش رکھتے ہیں۔ مجھے محسوس ہوا کہ مجھے یہاں بہت پہلے آنا چاہیے تھا۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।